کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر اس امتی ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، تیرے ہوتے ہوئے تیرا بیٹا یا بیٹی جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو ایک ذمہ داریوں کی بات، آپ تو ایثار کی بات کر رہے ہیں نا، آپ قربانیوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ایک ذمہ داری ہے، ایک ماں کی، ایک باپ کی. کہ اور جب ہم پہنچیں آخرت میں، ہماری ملاقات ہو حوض کوثر پر، تو ہم یہ کہنے کے اہل ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دنیا میں اپنی اولاد چھوڑ کر نہیں آئے تھے، ہم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے تھے. تو ایک تربیت ہوتی ہے نا کہ بوڑھے ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن میرے بچوں نے یہ دیکھا، اگر یہ دیکھا کہ دادا دادی کی خدمت کے لیے یہ ہمہ وقت مصروف رہتا تھا ہمارا باپ، تو انہیں معلوم ہے کہ اچھا. اب جسے آپ نے کہا مکافات عمل، یہ مکافات عمل میرا خیال ہے کہ ذرا اس سے آگے کی بات ہے. یہ مکافات عمل تو کسی بھی چیز کے لیے ہوتا ہے نا، کہ میں نے آپ کے لیے اچھا کام کیا، آپ نے میرے لیے اچھا کام کر دیا، ختم ہو گئی بات. یہ میں نے برا ہوا، اللہ نے میرے ساتھ برا کر دیا. لیکن جب میں والدین کی خدمت پر مامور ہوا تو میں خدائی احکام کا اتباع کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو میں اپنی اولاد سے سکون پہنچا رہا ہے، یہ خدائی فیصلے. خدائی فیصلے، بالکل صحیح. اچھا انیس صاحب، اس میں نا قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام سلام علیہ ہیں. قرآن کریم ان کے خاندانی سلسلے کو بیان نہیں کرتا. بہت سے انبیاء ہیں، قوم یعنی حضرت ہود سلام علیہ ہیں، حضرت لوط سلام علیہ ہیں، بہت سے انبیاء ہیں. لیکن حضرت مریم سلام علیہا کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کریم ان کا خاندانی پس منظر بھی بتاتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. یعنی امرات عمران، والد کا نام عمران ہے، پھر ان کی زوجہ عمران، یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے. پھر ایک نیک ماں نے چاہت رکھی کہ میری جو اولاد ہوگی وہ اس کو میں اپنا خادم نہیں بناؤں گی بلکہ اللہ کے دین کا خادم بناؤں گی. یہ آرزو، نظر مانی، منت مانی. اور اس منت کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ وہ اولاد اپنے والدین کی نہیں ہوئی، بلکہ اپنی اولاد کی نیک نامی تا قیامت ان کی نیک نامی کا سبب بنی.